اسی طرح اللہ نے جمعے کی ساعت، جمعے کے سارے دن میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس میں آپ دعا کریں تو ضرور قبول ہوگی، ندا کریں تو ضرور قبول ہوگی، صدا کریں تو ضرور قبول ہوگی۔ آپ مانگیں دامن خالی نہیں لوٹایا جائے گا، آپ مانگیں آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جائیں گے، لیکن اس گھڑی کو مبہم رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ دیوانے پروانے عبادت گزار سارا دن مجھ سے مانگتے رہیں، صبح سے لے کر شام تک دامن پھیلانا تمہارا کام ہے، جمعے کی وہ گھڑی جو فضیلت والی ہے وہ تمہیں عطا کر دینا میرا کام ہے، اس لیے اسے مبہم رکھا ہے۔ اس لیے میرے رات کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء براء البراء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین کی اماں، علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خودی کے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے کو کون سمجھے سنی ہے تیرے کمی زہرا۔ وہ اما زہرا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعے کی ساعت میں نہیں، ایک ساعت میں نہیں، 2 ساعتوں میں نہیں، 4 ساعتوں میں نہیں، سارا دن اپنے پیغمبر باپ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء پر درود شریف پڑھتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، اور دعا فرماتی تھی اللہ وہ گھڑی مجھے بھی نصیب ہو جائے جو میرے والد محترم امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی ہے کہ جمعے کے دن کے اندر ایک خاص گھڑی ہے جو بڑی فضیلت والی گھڑی ہے، جس کو وہ گھڑی مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں اور فضیلت عطا ہو۔ اما فاطمہ الزہرا اس لیے سارا دن درود شریف پڑھتی، سارا دن عبادت میں مشغول رہتی، ان کے تو 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے تھے، ان کی تو عبادت کا کیا کہنا ہے، لیکن یہ خاص فضیلت اور خاص بات ہے، اس لیے گرامی قدر سامعین کرام اللہ پاک نے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، جمعے کے دن کو سرداری عطا فرمائی، اسے سید الایام بنایا، جمعے کے دن اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے ڈسچارج کیا، دنیا کے اندر بھیج دیا، کیونکہ دنیا میں جب آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو دراصل اللہ نے کائنات کے اندر انسان کو جو مقام عطا فرمانا تھا، جو اپنی خلافت عطا فرمانی تھی، اس خلافت کا آغاز کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ دنیا میں آدم کا آنا اصل میں اللہ کے منصوبے کا آغاز تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ انسان کو اللہ نے خلافت عطا فرمانی تھی، اسے اپنی امانت کا بار اس کے کاندھوں پہ رکھنا تھا، اس کے سپرد کرنا تھا، اپنا دین متین اسے عطا کرنا تھا، نسل انسانی کو اس دنیا میں چلانا تھا، پھیلانا تھا، اور اس دنیا کا ایک مخصوص وقت جو اس نے مقرر کیا ہے اسے چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی ہے، اور جب آپ کو خلافت ملی ہے تو بھی جمعے کا دن ہے، قیامت بھی جمعے کو دن کو قائم، اس لیے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لہذا جمعے کے دن خاص تیاری کیا کرو۔ جب میرے رات کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ میں آپ کا قیام ہوا تو سب سے پہلے جمعہ فرض ہوا۔ مکے میں جمعہ فرض نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت ساری چیزیں مکہ میں فرض نہیں تھی، مدینہ میں فرض ہوئی۔
جن میں جمعہ بھی ہے، جن میں زکوٰۃ بھی ہے، مال غنیمت کے احکامات بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور قصاص بھی ہے، اور زنا کی سزائیں بھی ہیں، بہت سارے مسائل. بلکہ علماء کہتے ہیں، لکھا ہے تفسیروں کے اندر کہ مسائل سارے کے سارے، بیشتر مسائل مدینے کی زندگی میں عطا ہوئے. مدینے کی زندگی 5 نمازیں مکہ میں عطا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جب 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا آپ کو اعلان نبوت کی ہوئی، اس سے پہلے 2 نمازیں ادا ہوتی تھی. اور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت اللہ نے معراج میں آپ کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا وہ نمازوں کا تحفہ تھا، جو 50 نمازیں تھیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے قربان کہ آپ کی درخواست پر اللہ نے 5 کر دی. حکم 50 کا رہا، لیکن ہماری سہولت کے لیے 5 کر دی. اگر ہم سے آج وہی 5 نمازیں جو پیغمبر علیہ السلام کے معراج کا سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، وہ نمازیں اگر آج ہم سے ادا نہ ہوں تو پھر شومی قسمت کا رونا کسی اور کے سامنے کیا رونا. اس سے بڑی بدقسمتی پھر مسلمان کی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ 24 گھنٹے کے اندر. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو حکمت، دیکھو اللہ کے ان اوقات کے مقرر کرنے کی، کہ ایک صبح کے وقت نماز ہے. اب صبح کی نماز اور ظہر کی نماز میں ایک طویل وقفہ عطا کیا، ایک لمبا وقفہ ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ جو وقت ہے، اول وقت فجر سے لے کر ظہر تک، یہ سفر کا وقت ہے، یہ تجارت کا وقت ہے، یہ کمانے کا وقت ہے، یہ محنت کا وقت ہے. صبح اٹھ کے جب آدمی فریش ہوتا ہے تو اپنے کام کاج کرنے کا، کام کاج پہ جانے کا وقت ہے، معاملات کو سنبھالنے کا وقت ہے. تو طویل وقفہ عطا فرمایا تاکہ اس وقفے کے درمیان انسان ڈسٹرب نہ ہو اور آرام سے اپنے کام کاج جو ہے وہ سمیٹ لے اور ان کاموں کاجوں سے نپٹ لے. لہذا ظہر کی نماز 12:30 سے لے کر آپ 2-2:30 بجے تک آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایک طویل وقفہ تھا، اور اس کے بعد اس وقفے کو میکسیمم انداز کے ساتھ کم کیا عصر تک، پھر اس کو مزید کم کر دیا مغرب تک، پھر اس کو عشاء تک مزید کم کر دیا. اب اس میں دیکھو کتنی حکمت ہے اللہ پاک کی، اور کتنے بہترین اور فطرتی انداز کے ساتھ اور نیچرل طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو یہ 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر بندہ چاہے وہ مصروف ہے یا نہیں مصروف ہے، وہ آرام سے 5 نمازوں کا فریضہ ادا کر سکتا ہے. اور بیویاں بھی گھروں میں بہترین انداز کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں. اور پھر بھی ادا نہ کریں تو پھر یہ بدقسمتی ہی ہے. اور کیا ہے؟ پھر یہ مسلمانی نہیں ہے، نہ یہ انداز مسلمانوں کی اور نہ یہ مسلمانی ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ نہیں سکتے اور امیدیں باندھتے ہیں بڑی بڑی، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں، ہر معاملے میں اللہ کی مدد کے منتظر کہ بس ہماری زبان سے یوں نکلے اور ہماری دعائیں بھی پوری ہوں، ہماری صدائیں بھی پوری ہوں، ہمارے جو ہے وہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں. امیدیں بڑی بڑی اور آپ کام کرنے کو تیار نہیں. کئی بندے میرے پاس آتے ہیں، قاری صاحب بے برکتی بہت ہے، کام میں برکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کماتے کہاں سے ہیں، جاتا کہاں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں. میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو کیا کرنا؟ جس کو اللہ نے ہر مسئلے کا حل بتایا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ جو بنایا، جس کو عماد الدین فرمایا، میرے نبی نے جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، وہ ہم ادا کرنے کو تیار نہیں. اور پھر کیا؟ پھر روتے ہیں. پھر رونا کس کام کا ہے یہ آپ بتائیں؟
پھر رونا کس کام کا، آنسو بہانے کس کام کے، پھر بھی ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ بس یہ ہے کہ مولوی صاحب ایسا تویز دے دیو کہ سارے مسئلے حل ہو، پھر بھی تویز نال مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، نمازاں دے ذریعے نہیں۔ حالانکہ نماز کی رزق کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آدمی کو اللہ رزق دیتا کیسے ہے؟ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یوں فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس آدمی کو اللہ رزق دیتا کیسے ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ سوچو ذرا اس پر کہ اللہ اس آدمی کو رزق دیتا کیسے ہے، اس کا رزق بند کیوں نہیں ہو گیا جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا؟ آپ حساب لگا لو کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے نا، پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے، پھر بھی اللہ کی مہربانی، ورنہ ہمارے کام، ہمارے کرتوت ہمارے سامنے